لیکن شیخ ابھی ایک بات یہ سامنے آئی کہ اگر کسی جگہ پر عرف ہو کہ عورت ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے تو کیا اس میں عقد کے بلازم وہ واجب ہو جائے گی؟ جی شیخ، جی شیخ میں کچھ بھی نہیں سن سکا سوال بھائی نے پوچھا ہے شیخ کہ آپ ہی نے بتایا تھا شیخ کہ عورت کے اوپر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، تو بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا اگر کسی علاقے میں عرف ہو اور کہ عورتیں ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہی ہیں تو کیا وہاں پر لازم ہو جائے گا اس عورت پر؟ دیکھیے کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق واجب ہونا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. جب تک شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تب تک کسی کا کسی کے اوپر بھی کوئی حق واجب نہیں ہوگا. یہاں پر عرف دلیل نہیں ہے. اگر عرف جو ہے عرف کے اندر کسی کے حق پر زیادتی کی جا رہی ہو تو وہ عرف دلیل تھوڑی ہے. تو عرف کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. بھائی اگر مان لیجئے عرف ہو جائے کہ بہو کو باہر نکال کے بے پردہ کام کرایا جاتا ہے، عرف ہے بہت ساری جگہوں پر، تو کیا عرف کی وجہ سے جائز ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں جائز ہوگا. تو عرف یہاں پر دلیل نہیں. عرف سے کسی کا حق نہیں ثابت ہوتا ہے. حق دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، یہ فقہی قاعدہ ہے. الاصل براءۃ الذمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہر انسان بری ہے تمام طرح کے حقوق سے، تمام طرح کی ذمہ داریوں سے، جب تک وہ حقوق اور ذمہ داریاں شریعت کی دلیل سے ثابت نہ ہو جائیں. میں آپ کے اوپر آ کے ایسے دعویٰ کر دوں کہ آپ کے اوپر میرا اتنا قرض ہے، تو دلیل کس سے مانگا جائے گا؟ دلیل مجھ سے مانگا جائے گا. کہ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے اوپر قرض ہے تو دلیل دو. کیا قرض؟ کیسے؟ ایسے تھوڑی کہ جو ہے میں دعویٰ کر دوں تو مان لیا جائے گا. تو الاصل براءۃ الذمہ، کہ ہر آدمی کا ذمہ بری ہے جب تک کہ اس کے لیے اس کی ذمہ کو مشغول کرنے کے لیے دلیل نہ آ جائے. جیسے میاں بیوی کے لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ظاہر ہے وہ حقوق کب ثابت ہوں گے؟ جب شریعت کی دلیل آئے گی. ایسا نہیں کہ شوہر بیوی کو کہے کہ تم میری بیوی ہو تو اتنے حقوق ہیں جو ان لمیٹڈ ہیں. ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے. اسی طرح بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر وہ بھی لمٹ میں ہے. ایسا نہیں کہ ان لمیٹڈ وہ جو چاہے مطالبہ کر سکتی ہے. تو جہاں پر حق ثابت نہیں ہے شریعت کی دلیل سے، وہاں پر عرف کو دلیل بنا کر کے حق ثابت نہیں کیا جائے گا. تو اور ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لیکن جب بھی یہ مسئلہ آئے، دوسرے مسئلے کو میں ضرور ذکر کرتا ہوں، اس کے بغیر میں یہ جواب ادھورا سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ جس طرح سے بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، اسی طرح سے ساس سسر کے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ بہو کو اپنے گھر میں رکھیں، بہو کو گھر دیں، بیٹے کی شادی کریں، بہو کا خرچہ اٹھائیں. ان کے اوپر واجب نہیں ہے. تو جو بہو پوچھے کہ میرے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب ہے کہ نہیں، اس کو یہ دونوں باتیں بتائی جانی چاہیے کہ آپ کے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، لیکن یہ بھی جان لیجئے قاعدے سے کہ اس گھر کے اندر ایک تنکا بھی آپ کا نہیں ہے. اپنے شوہر کو لیجئے اور جائیے، جہاں پہ دل کہے وہاں رہیے. ساس سسر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رکھیں. آپ کے شوہر کا جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے، تو ساس سسر کا مال آپ کا کیسے ہو جائے گا؟ جب آپ کے ساس سسر مریں گے، جب ترکہ چھوڑیں گے، تو اس میں آپ کا شوہر حصہ پائے گا جتنا اس کا بنے گا. جب وہ حصہ پائے گا پھر وہ مرے گا، تب اس میں آپ کا جو بنتا ہے حصہ وہ تھوڑا سا آپ پائیں گی. اتنا ہے آپ کا، اس سے آگے آپ کا نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں باتیں آپ ایک ساتھ جانیں کہ آپ کے اوپر خدمت بھی واجب نہیں ہے، اور اس گھر میں آپ جو رہتی ہیں اور پہلے دن سے اس گھر کی مالکن سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، ایسا بھی نہیں ہے شریعت میں. آپ کا اس گھر میں کچھ نہیں ہے تو بوریا بستر سنبھالیے اور اس گھر سے نکل جائیے. بے شک آپ کے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. جی شیخ یہ سب باتیں پہلے بھی میں سن چکا ہوں آپ کی ویڈیو سے. شیخ سنیے، یہاں پر ایک اشکال ہے شیخ، وہ یہ کہ نکاح یہ ایک عقد ہے، تو اگر عقد کے اندر کسی شرط رکھا جائے اور اس پر دونوں راضی ہو، تو کیا وہ شرط کو مطلب بیوی کے اوپر
مطلب اس کو پورا کرنا واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو بولتے ہیں کہ واجب ہوگا. تو اسی طریقے سے عرفاً یہ ایک عقد کے اندر شرط ہو رہی ہے. آپ اگر کوئی عام آدمی ہوتے، جاہل آدمی، تو یہ سوال قبول تھا، لیکن ایک پڑھے لکھے آدمی سے یہ سوال بہت حیرانگی ہوتی ہے. شیخ ان کا سوال میں تھوڑا تفصیل کرتا ہوں. جی شریعت کے اندر عقود میں شروط ہوتے ہیں. شرطیں دو طرح کی ہوتی ہیں، شرط شرعی اور شرط جعلی. شرط شرعی وہ ہوتی ہے جو شریعت کی جانب سے جو شرطیں ہوتی ہیں، جیسے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں شریعت کی جانب سے، ولی کا ہونا، زوجین کی تعین ہونا، اور کئی ساری شرطیں ہیں. تو اس کو شرط شرعی کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے شرط جعلی. شرط جعلی کا مطلب جو دو پارٹیاں ہیں جو آپس میں عقد کر رہی ہیں، شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر کچھ شرط رکھ رہے ہیں. اگر یہ شرط، اس کو شرط جعلی کہتے ہیں کیونکہ شریعت کی جانب سے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ دونوں پارٹیاں آپس میں طے کر رہی ہیں. جیسے میاں بیوی، یہ دو ایک پارٹی ہے شوہر، ایک پارٹی ہے بیوی، دونوں کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس درمیان میں ساس سسر کو مت ڈالیے. پارٹی کون ہے یہاں پر؟ شوہر ہے، بیوی ہے، یہ دونوں پارٹی ہیں. اب یہ دونوں آپس میں کچھ شرط رکھ رہے ہیں. جیسے بیوی شرط رکھ رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے باہر نکل کے فلاں مدرسے میں تدریس کرنے کی اجازت دیں، یہ میری شرط ہے. اور وہاں پر تدریس کرنے میں ایسی کوئی بے پردگی والا مسئلہ نہیں ہے. شوہر نے کہا کہ ہاں مجھے شرط منظور ہے، اور اسی شرط کے ساتھ شادی ہوئی. اب بعد میں شوہر مکر نہیں سکتا ہے، بعد میں شوہر کو وہ شرط پوری کرنی ہوگی. بیوی نے شرط رکھا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے اوپر سوکر نہیں لائیں گے تو میں شادی کروں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے. اب بعد میں اسے شرط پورا کرنا ہوگا. تو بہرحال شرط جعلی اس وقت تک صحیح ہے جب تک اس میں شریعت کے مقتضا کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اسی طرح سے اس عقد کا جو کے مقتضیات ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو، تب شرط جعلی صحیح ہے. اور یہ شرط جعلی کس کے درمیان ہوتی ہے؟ دونوں پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے. شادی کے اندر دو پارٹیاں کون کون ہوتی ہیں؟ ایک پارٹی میاں ہے، ایک پارٹی بیوی ہے. یہ دونوں لوگ ہیں. یہ دونوں شرطیں ان دونوں کے درمیان میں ہوں گی. ساس سسر، خاندان کے اور دوسرے لوگ، ان کے لیے کہاں شرط ہے؟ شرط تو دونوں پارٹیوں کے لیے ہوتی ہے. آپ خدمت ساس سسر کی کروانا چاہ رہے ہیں. اصل میں ایک قاعدہ ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، یعنی جو چیز لفظاً شرط رکھی جاتی ہے جیسے لازم ہوتی ہے، اسی طرح سے عرفاً اگر کوئی چیز معروف ہو تو شرط کا درجہ رکھتی ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ دونوں پارٹیوں کے لیے، پڑوسی کے لیے تھوڑی. یہ دونوں پارٹیوں کے لیے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. یہ باہر کے کسی تیسرے تھرڈ پرسن کے لیے نہیں، دونوں پارٹیوں کے درمیان. ہاں اب میاں بیوی کے درمیان، سماج اور معاشرے کے درمیان اگر کوئی ایسی چیز معروف ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیں گے تو یہ شرط کی طرح سے ہی ہے اس وقت تک جب تک کہ شریعت کی مخالفت اس کے اندر نہ ہو. لیکن تیسرے آدمی کو درمیان میں نہیں داخل کر سکتے کہ تیسرے آدمی کے لیے معروف ہے اس لیے دیں گے. درمیان میں تیسرا آدمی آ ہی نہیں سکتا، دونوں پارٹیاں رہیں گی صرف. جی 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 واضح ہے شیخ. طیب بھائی سمجھ میں آیا آپ کے جواب؟ میوٹ ہے، آپ انمیوٹ کریں جلدی سے. اصل میں دیکھیے جو قواعد ہیں، شریعت کے اصول ہیں، ان کو یاد رکھنا تو ضروری ہے، لیکن ان سے زیادہ ضروری ہے ان کو سمجھنا. میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں، علم اچھی چیز ہے لیکن آدھا ادھورا علم جو ہوتا ہے بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اب دیکھیے ان کو یہ قاعدہ معلوم ہے کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، لیکن اس کی تطبیق کیسے دے؟ جیسے میرے اور ارشد بھائی کے درمیان کوئی بیع و شراء، خرید و فروخت ہو رہا ہے، تو یہ شرط یا تو میری طرف سے ہوگا یا ارشد بھائی کی طرف سے ہوگا. اس کسی تیسرے آدمی کے لیے تھوڑی وہاں پہ شرط ہوگا. جی 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 طیب بھائی. تو شیخ مان لیجئے کہ اگر شادی سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو یہ شرط رکھے کہ میری ماں کی خدمت کرنا ہے، اور اس پر شادی سے پہلے بیوی راضی ہو جائے اس شرط پر، تو کیا شادی کے بعد واجب ہوگی کہ نہیں؟ یہ سوال اب درست ہوا، بالکل درست سوال ہے یہ. اگر شوہر یہ شرط رکھے کہ میں آپ سے شادی کروں گا لیکن آپ کو میری ماں کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی خدمت کرنی ہوگی، اور وہ لڑکی اس بات پہ راضی ہو گئی، اب بعد میں اس کو کرنا ہوگا.
کیونکہ یہ شرط نہ تو شریعت کے مقتضا کے خلاف ہے نہ تو عقد کے مقتضا کے خلاف ہے، بالکل یہاں پر اس کے اوپر لازم ہوگا، کیونکہ اب یہ شرط کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے یہ شرط. ہاں جی بھائی. تو وہی بات ہے، یہاں پر وہاں پر بول کے کیا جا رہا ہے تو وہاں پر عرفن ہو رہا ہے اس قاعدے کے حساب سے. بھائی اپنے لیے اس شوہر کے کو اپنے حقوق مانگنے ہیں اس شرط میں، سماج کے حقوق تھوڑی مانگنے ہیں، اپنے حقوق مانگنے ہیں. اگر اور کوئی چیز باہر کی چیز مانگ رہا ہے تو اسے بتانا پڑے گا، اپنے حقوق اگر جو اس کے معروف ہیں وہ ملیں گے اس کو. جی بھائی شیخ میں یہ سوال اسی لیے کر رہا تھا کہ اسی قاعدے کی روشنی میں شیخ سلیمان رحیلی نے اس کو واجب قرار دیا، اسی قاعدے کی روشنی میں شیخ سلیمان رحیلی. یعنی ساس سسر کی خدمت کرنا اگر عرف ہو تو تب، ورنہ نہیں. بہرحال دیکھیے، اب شیخ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ساس سسر کی خدمت بالاتفاق بالاجماع بہو کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن وہ جو دوسرا پہلو میں نے ذکر کیا وہ ساتھ میں ذکر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.